بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے جن کے رزق روزی میں کمی ہے، پریشان ہیں، بے بس ہیں اور بے کس ہیں۔ بجائے کسی کے حق ہاتھ پھیلانے کے اپنے رب کے آگے سر جھکا کر ہاتھ پھیلا کر مانگیں تو یہ سب سے بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے نا تو فخر محسوس کرتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے آگے اپنی جبین کو جھکاتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا غنیو یا مغنی، دونوں میں سے مغنی پڑھیں یا غنیو پڑھیں فوائد برابر ہی ہیں۔ تو اس لیے آپ بے کسی اور بے بسی کے عالم میں رزق کی کمی کے باعث اس کو ایک روٹی کے ٹکڑے پہ لکھیں، انگلی کے ساتھ ہی بے شک لکھ لیں، مارکر کے ساتھ لکھیں، انک پین کے ساتھ لکھیں یا غنیو، اور اس ٹکڑے کو کھا جائیں۔ اگر خود نہ کھائیں تو پھر کوشش کر کے کالے کووں کو کھلا دیں وہ روٹی کا ٹکڑا، پھر رزق کی برسات ہوتے دیکھیے۔ یا کسی بھی جنس اجناس میں سے چاول، چینی، سوجی، باجرہ، کوئی بھی چیز جو پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں، آپ ایک مٹھی لیں، ایک پیالی، کٹوری یا کوئی بھی برتن لیں، اس کے اوپر 1000 مرتبہ اس یا غنیو کو پڑھیں، کم سے کم، زیادہ پڑھیں۔ اس کو جمعہ والے دن پڑھیں، ہفتے کو پرندوں کو ڈال دیں، یعنی ایک دن پہلے پڑھ کر رات گھر میں رکھیں اور پھر پرندوں کو ڈال دیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے رزق میں کیسے اضافہ ہوتا ہے۔ یا پھر سجدے کی حالت میں جب بھی آپ کو فرصت ملے بلا تعداد اللہم انت الغنی وانا السائل، یا اللہ تو غنی ہے اور میں سائل ہوں، فمن یدعو السائل الا الغنی یا رب، اس جملے کو پڑھیں، اللہم انت الغنی، اے اللہ تو غنی ہے، وانا السائل، اور میں مانگنے والا ہوں، سوال کرنے والا ہوں، فمن یدعو السائل الا الغنی یا رب۔ اس کو سجدے کی حالت میں کثرت سے پڑھیں، اور ویسے بھی سجدہ جتنا لمبا کیا جائے، فزیکلی طور پہ، جسمانی طور پہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ دماغ جن کا کمزور ہے وہ لمبا سجدہ کریں تو ان کے دماغ کو تازہ خون پہنچتا ہے، یادداشت بڑھتی ہے، حافظہ بڑھتا ہے۔ اور اس کا روحانی فائدہ یہ ہے کہ جب انسان کے یہ معلوم ہو جائے کہ میں کس ذات کے سامنے سر بسجود ہوں، اس کی ایک جھلک دیکھ لے، پھر قیامت تک وہ سجدے کو لمبا کرے، سر نہ اٹھائے۔ زلیخا یوسف علیہ السلام کے پیچھے مرتی، تڑپتی، سسکتی، اپنی جوانی، اپنی دولت، اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام ملے، کلمہ پڑھا اس ریت کا، احکامات یوسفی، شریعت یوسفی، احکامات الہی ان پر نافذ ہوئے، لاگو ہوئے۔ نماز کا وقت تھا، وضو کیا، قیام، رکوع، سجدہ کیا،
اور سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جھلک دکھا دی، اپنا دیدار کرا دیا، بس اس کے بعد بھول گیا سب کچھ، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ خوبصورتیاں، یہ چاشنیاں اس رب ذوالجلال کے سامنے ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام اس انتظار میں ہوتے کب سجدے سے سر اٹھائے، کب نماز سے فارغ ہو، تو اس لیے اس سجدے کو لمبا کریں اور یہ پڑھے اللہم انت الغنی وانا السائل، اللہم انت الغنی وانا السائل، ایک کیف اور ایک جذب طاری کریں اپنے اوپر، یہ سمجھیں کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بے بسی کو دیکھ کر، اس عاجزی اور انکساری کو دیکھ کر وہ جو کرم کی بارش برساتا ہے وہ پھر برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی جب عام بارش ہو نا 2 سے 3 دن تو انسان کی برداشت جواب دے جاتی ہے، دھوپ کڑکتی میں وہ سارا سال گزارا کر لے گا، لیکن برستی بارش میں 3 دن سے زیادہ 2 دن سے زیادہ وہ بے صبرا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح رزق بھی جب وافر مقدار میں ملنا شروع ہو جاتا ہے تو لوگ متکبر ہو جاتے ہیں، مغرور ہو جاتے ہیں۔ بیلول دانا کسی جگہ تشریف فرما تھے، ایک نادار اور مفلس بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی بات بتلائیے کہ میں عمل کروں اور امیر ترین شہر کا، گاؤں کا، علاقے کا سب سے امیر ترین بندہ۔ سر جھکایا، اٹھایا، کالے کپڑے خرید لے، کالے کپڑے کا کاروبار کرے۔ اس نے دکان سے، مل سے، کارخانوں سے کالا کپڑا اکٹھا کرنا شروع کر دیا، کالا کپڑا اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ہر ایک دن بادشاہ فوت ہو گیا، رواج تھا کالے کپڑے پہننے کا، دکانوں پہ تھا نہیں، کارخانوں میں تھا نہیں، ملوں میں تھا نہیں، سوائے اس بندے کے۔ اس نے پھر بیچنا شروع کر دیا۔ اور ویسے بھی ہم مسلمانوں کی عادت ہے نا، 10 روپے میٹر لے کے 1000 روپیہ میٹر بھی بیچے نا، اپنا حق سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح ہر بندے نے اس سے وہ کپڑا خریدا، امیر بن گیا، گھوڑا خرید لیا، سواری خرید لی۔ پھر ایک دفعہ آیا، کہنے لگا اوے بڈھے بابے، کوئی ایسا کاروبار بتا کہ میں اس سے بھی زیادہ امیر ہو جاؤں۔ آپ مسکرائے اور کہا جا تربوز کا کام کرے، پورے کھیت و کھلیان سے، منڈیوں سے، بازاروں سے تربوز اکٹھے شروع کر دیے، ایک ڈھیر لگ گیا، حد نگاہ تک ڈھیر تربوز ہی تربوز۔ جب سارے کھیتوں سے، کھلیان سے، منڈی سے کیا ہو گئے الگ ہے نا، اوپر سے ہو گئی بارش، خریدار کوئی نہیں، وہ سارے کا سارا جو کپڑے کا پیسہ کمایا تھا تربوز میں لگا لیا، اور تربوز سے بڑا حیران اور پریشان ہو کر پھر گیا۔ یہ لگا حضرت یہ کیا معاملہ ہے، آپ نے پہلے بتایا تھا تو مجھے اتنا نفع ہوا، اور دوسری دفعہ بتایا تو سب کو ہی لٹ گیا۔ تو کہا کہ پہلی دفعہ تمہارے اندر عاجزی تھی، ادب تھا، احترام تھا، اور دوسری دفعہ جب آیا نا پیسے کے گھمنڈ میں تھا، اور پکارا کیا اوے بڈھے بابے۔ میں نے کہا چلو اس تیرے غرور کو تھوڑا سا کیا کریں، توڑ دیں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اولیاء را ہست قدرت از الہ، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی قدرت ہوتے ہیں۔ ہر مشکل دی کنجے یارو ہتھ ولیاں دے آئی، مشکلات کے لیے یہ ہیں۔ کوئی بے شک اعتراض کرے نا، بے شک جو مرضی کرے۔ وہ کل پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ اس میں کہہ رہے تھے اور جی کراچی والا بابا شاہ عبداللہ غازی سمندر کے اس طوفان کو روک دیتا ہے، اور اسلام آباد میں بیٹھا بری امام اس بارش کے طوفان کو نہیں روک سکتا۔ کاش کہ یہ لوگ امور تکوینی اور امور تشریعی کو سمجھ لیں کہ تکوین کیا ہے اور تشریع کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ لہٰذا ان کے پلے پڑتا ہی کچھ نہیں ہے، امور تکوینی کیا ہوتے ہیں اور امور تشریعی کیا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی بے بسی کو اللہ کے اس نام کے ساتھ یا غنی یا غنی یا غنی،
روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کے کھا لیں یا کسی پرندے کو خصوصاً کوے کو کھلا لیں، یا باجرہ، چاول، سوجی، کوئی بھی چیز کسی برتن میں لے کے یا غنیو پڑھ کر 1000 بار دوسرے دن پرندوں کو ڈال دیں، شام کو بڑے صبح پرندوں کو ڈال دیں، پھر اپنے رزق اور روزی میں اضافہ ہوتے دیکھ کر آپ کی عقل دنگ و حیران رہ جائے گی۔